السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جابز اینڈ انفارمیشن۔ میری آج کی ویڈیو سپریم کورٹ میں نئی آنے والی جاب سے متعلق ہوگی، اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی جابز ہیں، کیا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے، کتنی سیٹس ہیں، کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، کون لوگ نہیں کر سکتے، اور ایج لیمٹ کیا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ Applications are invited from the suitable candidates for the following vacant posts in the Supreme Court of Pakistan through Open Testing Service of Pakistan۔ جی OTS کے تھرو یہ سیٹس اناؤنس ہوئی ہیں۔ مطلب یہ کہ جیسے NTS PTS یہ ایجنسیز ہیں، ریکروٹمنٹ کرتی ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ میں، تو ایسے ہی سپریم کورٹ کی جو یہ سیٹس ہیں ان کی ریکروٹمنٹ بھی OTS کے تھرو ہوگی۔ OTS ان کا ٹیسٹ لے گا اور ہائرنگ کرے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے اپوائنٹمنٹ شیل بی میڈ آن پیورلی میرٹ ریجنل اینڈ ادر کوٹا بیسز۔ مطلب جو اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ پیورلی میرٹ بیس پہ ہوگی، مطلب اس میں کوئی کسی قسم کی سفارش رشوت وغیرہ نہیں چلے گی، ٹھیک ہے۔ اور جو باقی دوسرا کوٹا ہے جس میں ڈسیبل پرسن وغیرہ ہیں، اسپیشل پرسن کوٹا، وہ بھی انکلیوڈ ہے۔ کینڈیڈیٹ پوسیسنگ دا ریکویزٹ qualification, age, experience, domicile of the respective province etc are eligible to apply۔ ایسے کینڈیڈیٹس جن کے پاس ریکوائرڈ کوالیفیکیشن ہے، ایج ان کی پوری ہے اور تجربات ہیں، ڈومیسائل جو ہے متعلقہ صوبے کا ہے، وہ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو پوسٹ ہے وہ ہے جوڈیشیل اسسٹنٹ کی۔ یہ BPS 16 اسکیل کی پوسٹ ہے۔ ایج لیمٹ اس میں 28 ایئرز ہے۔ نمبر آف پوسٹ 6 ہیں۔ کوالیفیکیشن لا گریجویٹ یعنی LLB ہونا چاہیے 5 ایئر کا یا 3 ایئر کا۔ پروفیشنسی ان MS ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ ہونا چاہیے۔ یہ ریگولر بیسس پہ سیٹس ہیں، یعنی اس میں کانٹریکٹ نہیں ہے، ریگولر بیسس پہ ہیں یہ۔ میرٹ میں 1 سیٹ ہے، پنجاب اسلام آباد کوٹا کی 3 ہیں، سندھ رورل کی 1 سیٹ ہے، خیبر پختونخوا کی 1 سیٹ ہے۔ نیکسٹ دوسرے نمبر پہ جو سیٹ ہے وہ ہے سافٹ ویئر ڈیولپر کی۔ اس میں بھی ایج لیمٹ 28 سال ہے، یہ بھی 16 اسکیل کی سیٹ ہے، 2 سیٹس ہیں ٹوٹل، اور اس میں کوالیفیکیشن BS ہونا چاہیے آپ کا، CS یعنی کمپیوٹر سائنس، IT SE AI DS اور یا اس کے ایکولنٹ 16 ایئر ایجوکیشن آپ کی کمپلیٹ ہو، 1 سے 2 سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ یہ کانٹریکٹ بیسس پہ سیٹ ہے اور اس کا کانٹریکٹ 3 سے 5 سال تک کا ہوگا۔ اچھی پرفارمنس کی بیس پر یہ کانٹریکٹ رینیول ہو سکتا ہے۔ ٹوٹل 2 سیٹس ہیں، پنجاب اسلام آباد کوٹا کی 1 ہے، خیبر پختونخوا کی 1 ہے۔ نیکسٹ جو تیسرے نمبر پہ پوسٹ ہے وہ ہے سافٹ ویئر ڈیولپر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا مشین لرننگ۔ یہ بھی 16 اسکیل کی پوسٹ ہے، ایج لیمٹ 28 سال ہے، 1 ہی سیٹ ہے، اس میں بھی وہی کوالیفیکیشن ہے جو اوپر والی سیٹ کے لیے ریکوائرڈ ہے، میرٹ بیس پہ یہ سیٹ ہے۔ نیکسٹ جو ہے اسسٹنٹ پروٹوکول آفیسر ہے، اس میں بھی 28 سال کی ایج ہے، 1 ہی سیٹ ہے، کوالیفیکیشن آپ کا 2nd کلاس یعنی 2nd ڈویژن میں ماسٹر ہو یا پھر بیچلر ڈگری ہونی چاہیے، اس کے ساتھ آپ کا 5 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ پروفیشنسی ان MS آفس ہونا چاہیے۔ یہ ریگولر بیس پہ سیٹ ہے، پنجاب اسلام آباد کی 1 ہی سیٹ ہے۔ نیکسٹ 5ویں نمبر پہ جو سیٹ آتی ہے وہ ہے نیٹ ورک ٹیکنیشین یا ویڈیو لنک آپریٹر۔ یہ 15 اسکیل کی سیٹ ہے، ایج لیمٹ اس میں 25 ایئرز ہے، ٹوٹل 5 سیٹس ہیں اس میں۔ کوالیفیکیشن جو ہے اس میں BS آپ کا ہونا چاہیے CS یا IT میں، یا اس کے ایکویلنٹ کوئی ڈگری ہونی چاہیے، مطلب MSc کمپیوٹر سائنس یا MSc IT ہونی چاہیے، ساتھ میں 1 سال کا ایکسپیرینس ہو۔ یہ بھی کانٹریکٹ پہ سیٹ ہے، 3 یا 5 سال کا کانٹریکٹ ہوگا۔ اگر آپ کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے تو کانٹریکٹ کو رینیول کیا جا سکتا ہے۔ میرٹ پہ 1 سیٹ ہے، اسلام آباد پنجاب کا 2 ہیں، سندھ رورل 1 سیٹ ہے، خیبر پختونخوا کی 1 سیٹ ہے۔ نیکسٹ جو سیٹ ہے 6 نمبر پہ وہ ہے یوزر سپورٹ ٹیکنیشین کی۔ یہ 14 اسکیل کی سیٹ ہے، ایج لمٹ اس میں 25 ایئرز ہے، 2 ہی سیٹس ہیں ٹوٹل۔
اس میں بھی BSc یا BSIT ہونا چاہیے یا اس کے ایکویلنٹ کوئی ڈگری ہو آپ کی، 6 ماہ کا آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ یہ کانٹریکٹ بیس سیٹ ہے، 3 سے 5 سال کا کانٹریکٹ ہوگا۔ یہ بھی اچھی پرفارمنس کی بنا پر آپ کا کانٹریکٹ جو ہے رینیوبل ہو سکتا ہے۔ تو پنجاب اور اسلام آباد کا کوٹا جو ہے 1 سیٹ ہے اور خیبر پختونخوا کی 1 سیٹ ہے۔ نیکسٹ جو سیٹ ہے 7 نمبر پہ پروٹوکول اسسٹنٹ کی ہے، اس میں بھی ایج جو ہے وہ 25 ایئر اور 1 سیٹ ہے۔ بیچلر ڈگری آپ کی ہونی چاہیے، یعنی BA BSc BCom ہونا چاہیے اور پروفیشنسی ان MS آفس ہونا چاہیے۔ کانٹریکٹ بیس پہ سیٹ ہے، بلوچستان کوٹے کی ہے، 1 ہی سیٹ ہے۔ نیکسٹ جو 8 نمبر پہ سیٹ ہے اسٹینو ٹائپسٹ کی، 14 اسکیل ہے اس کا، 25 ایج لیمٹ ہے، نمبر آف پوسٹ جو ہیں اس کی 10 ہیں۔ کوالیفیکیشن اس میں انٹرمیڈیٹ ہو آپ کا، شارٹ ہینڈ سپیڈ 80 ورڈ پر منٹ ہو، پلس پروفیشنسی ان MS آفس انکلوڈنگ ٹائپنگ سپیڈ 40 ورڈ پر منٹ ہونی چاہیے آپ کی کمپیوٹر پہ، اور یہ بھی ریگولر بیسس پہ ہیں۔ پنجاب اسلام آباد کی 4 ہیں، سندھ رورل کی 1 ہے، سندھ اربن کی 1 ہے، خیبر پختونخوا کی 1 سیٹ ہے، بلوچستان کی 1 ہے، ایکس فاٹا کی 1 ہے، آزاد جموں کشمیر AJ کی 1 سیٹ ہے۔ نیکسٹ سیٹ جو ہے وہ ہے کیئر ٹیکر کی، اس میں ایج لیمٹ جو ہے 25 ہے، 1 ہی سیٹ ہے اور BPS اس کا 11 ہے۔ میٹرک آپ کی ہونی چاہیے، 3 سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہو متعلقہ فیلڈ میں، اور آن ریگولر بیسس، یعنی یہ ریگولر سیٹ ہے، یعنی کانٹریکٹ نہیں ہے اس کا۔ بلوچستان کا کوٹا ہے، 1 ہی سیٹ ہے۔ نیکسٹ ہے ٹیلی فون آپریٹر، یہ بھی یہ بھی 9th اسکیل کی سیٹ ہے، 25 ایج لیمٹ ہے، 4 سیٹس ہیں ٹوٹل۔ انٹرمیڈیٹ آپ کا ہو اور اس کے ساتھ آپ کا یہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے متعلقہ فیلڈ میں، ٹھیک ہے۔ ریگولر بیس پہ سیٹ ہے، کانٹریکٹ نہیں ہے۔ پنجاب اسلام آباد کی 2 ہیں، سندھ کی 1 ہے، خیبر پختونخوا کی 1 سیٹ ہے۔ نیکسٹ جو سیٹ ہے وہ ہے لائبریری کلرک کی، اس میں بھی ایج لیمٹ 25 ہے، 1 ہی سیٹ ہے اس میں۔ انٹرمیڈیٹ آپ کا ہونا چاہیے، پلس آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہو لائبریری سائنس میں، آپ کو MS آفس کمپلیٹ آنا چاہیے، 35 ورڈ پر منٹ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہو۔ یہ بھی ریگولر بیس سیٹ ہے، خیبر پختونخوا کا کوٹا ہے، 1 ہی سیٹ ہے۔ نیکسٹ 12 نمبر پہ جو سیٹ ہے وہ ہے ٹرانسکرپٹ رائٹر، 25 ایج ہے اس کی لمٹ اور 1 ہی سیٹ ہے۔ آپ کی بیچلر ڈگری ہونی چاہیے، BA BSc BCom، کوئی بھی بیچلر ڈگری، 14 ایئر ایجوکیشن پلس 1 ایئر آپ کا ٹرانسکرپٹ رائٹر کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ یہ ریگولر بیس پہ سیٹ ہے اور میرٹ پہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ 13 نمبر پہ اردو ٹائپسٹ، اس کا اسکیل 8 ہے، 25 ایج لیمٹ ہے، 2 سیٹس ہیں ٹوٹل۔ میٹرکولیشن آپ کی ہونی چاہیے، 1 ایئر ڈپلومہ ان دا IT، یعنی IT میں آپ کا ایک ڈپلومہ ہونا چاہیے 1 سال کا، پروفیشنسی ان MS آفس ہونا چاہیے، اردو ٹائپنگ سپیڈ آپ کی 40 ورڈ پر منٹ ہونی چاہیے۔ پریفرنس فار اردو ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر، ان لوگوں کو پریفر کیا جائے گا جنہوں نے اردو ورڈ پروسیسنگ میں کام کیا ہے، اور یہ ریگولر بیس پہ سیٹ ہے، کانٹریکٹ نہیں ہے۔ 1 سیٹ پنجاب اسلام آباد کوٹا کی ہے، 1 خیبر پختونخوا کوٹا کی ہے۔ جی نیکسٹ سیٹ جو ہے وہ ہے LDC کی لوور ڈویژن کلرک، یہ 7 اسکیل ہے، ایج لیمٹ اس میں 25 ایئرز ہے، ٹوٹل 15 سیٹس ہیں۔ آپ کی میٹرک ہونی چاہیے، 1 ایئر ڈپلومہ ان IT ہونا چاہیے، ٹائپنگ سپیڈ آپ کی 40 ورڈ پر منٹ ہو۔ پریفرنس اردو پروسیسنگ سافٹ ویئر میں جنہوں نے کام کیا ہوگا ان کو دی جائے گی، اور ریگولر بیسس پہ ہیں۔ میرٹ میں 1 سیٹ ہے، پنجاب اسلام آباد میں 6 ہیں، سندھ میں 1 ہے رورل کی، اور اربن سندھ میں 1 ہے، خیبر پختونخوا میں 1 ہے، بلوچستان کوٹا میں 1 سیٹ ہے، ایکس فاٹا میں 2 ہیں، اور اس کے علاوہ AJK کی 1 سیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو سیٹ ہے وہ ہے الیکٹریشین کی، ایج لیمٹ اس میں 25 ایئر ہے، 7 اسکیل ہے، 1 ہی سیٹ ہے، میٹرک ہونی چاہیے، منیمم 2 ایئر الیکٹریشین ڈپلومہ آپ کے پاس ہو، 3 ایئر کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، ریگولر بیس پہ سیٹ ہے، اور یہ ہے بلوچستان کوٹا کی۔ نیکسٹ ہے ڈسپیچ رائڈر، اس میں BPS 5 ہے، 25 ایئر ایج لیمٹ ہے، 1 ہی سیٹ ہے، پرائمری پاس ہو،
ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس آپ کے پاس ہونا چاہیے آن ریگولر بیسس، یہ ریگولر بیسس سیٹ ہے، ایک ہی سیٹ ہے اور بلوچستان کوٹا کی ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے نیب قاصد۔ نیب قاصد کی اس کا اسکیل جو ہے وہ 2 ہے اور سیٹس اس کی ٹوٹل 9 ہیں، ایج لمٹ 25 ہے، پرائمری پاس ہو، ریگولر بیسس پہ سیٹ ہے۔ یہ بھی پنجاب اسلام آباد کی 6 ہیں، اس میں ایک سیٹ ڈسیبل پرسن کی انکلیوڈ ہے، سندھ اربن کی ایک ہے، رورل کی ایک ہے اور وہ بھی ویمن کوٹا کے لیے، خیبر پختونخوا کی ایک ہے، وہ بھی ویمن کوٹا کے لیے۔ نیکسٹ چوکیدار ہے، دوسرا سکیل ہے، اس کا بھی 25 ایج لمٹ ہے، 3 سیٹس ہیں ٹوٹل، پرائمری پاس ہو، ریگولر بیسس پہ سیٹ ہے، بلوچستان کوٹا کی ہیں تینوں سیٹس۔ نیکسٹ ہے مالی، اور اس کی بھی سکیل جو ہے وہ دوسرا ہوگا، 25 ایئر ایج مانگی ہے، ایک ہی سیٹ ہے اور وہ بھی ریگولر بیسس پہ پرائمری پاس ہو، بلوچستان کوٹا کی ہے یہ بھی۔ نیکسٹ آ جاتی ہے کلینر، یعنی خاکروب صفائی والا جو ہوتا ہے، اس کی سکیل دوسرا ہے، اس کا 25 ایج لمٹ ہے، 3 سیٹس ہیں ٹوٹل، پرائمری پاس ہو اور یہ بھی ریگولر بیس ہے یعنی کانٹریکٹ نہیں ہے۔ اسلام آباد پنجاب کی ایک سیٹ ہے، سندھ رورل کی ایک ہے، خیبر پختونخوا کی ایک سیٹ ہے۔ تو یہ تھی ساری ڈیٹیل سیٹ کے حوالے سے، کتنی پوسٹ تھیں، کیا کوالیفیکیشن تھی، ایکسپیرینس وغیرہ۔ اب جو چیز میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہ مین چیز ہوتی ہے، اسی میں سارا پروسیس بتایا جاتا ہے کہ کیسے اپلائی کرنا ہے، کیا اس کا طریقہ کار ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہوں گی۔ تو پہلی کنڈیشن میں یہی بتایا گیا کہ آپ کی جو ایج ریلیکسیشن ہے یہ ڈپارٹمنٹ کا کوئی لیٹر نمبر ہے، اس کے اکارڈنگ آپ کو 5 سال کی ریلیکسیشن دی جائے گی۔ نمبر 2 پہ ہے اپلیکینٹ ہو آر سرونگ ان گورنمنٹ آرگنائزیشن، جی ایسے کینڈیڈیٹ جو گورنمنٹ میں آلریڈی جاب کر رہے ہیں ان کو اپنا NOC جو ہے وہ جمع کروانا ہوگا ڈپارٹمنٹ میں اس وقت جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں گے۔ تیسرے نمبر پہ آپ کے اگر اپلیکیشن انکمپلیٹ ہے تو آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ کنسیڈر نہیں کی جائے گی۔ چوتھے نمبر پہ آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹس جو ہیں وہ انٹرویو کے دوران چیک کیے جائیں گے اور صرف انہی کینڈیڈیٹ کو بلایا جائے گا جن کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا، اور اگر آپ نے کوئی رانگ فالس انفارمیشن پرووائڈ کی ہے تو آپ کی جو کینڈیڈیچر ہے وہ کینسل کر دی جائے گی۔ 5واں پوائنٹ، کمپیٹنٹ اتھارٹی میں انکریز اور ڈیکریز، جی جو ڈپارٹمنٹ ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ آپ کی جو سیٹس ہیں ان کو انکریز یا ڈیکریز کر سکتی ہے یا کینسل کر سکتی ہے، سارے پروسیس کو آپ کو بتائے بغیر یا کسی بھی ریزن کے بتائے بغیر۔ لاسٹ پوائنٹ، نو TA ول بی ایڈمیسیبل ٹو دا اپلیکینٹ، یعنی کسی بھی اپلیکینٹ کو کوئی بھی آپ کو جو ٹرانسپورٹ الاؤنس ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ آپ نے اگر انٹرویو یا ٹیسٹ کے لیے جانا ہے تو اپنے خرچے پہ جانا ہے، سپریم کورٹ والے آپ کو کوئی بھی خرچہ نہیں دیں گے آنے جانے کا۔ جی یہ تھی اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن۔ آگے جو ہے ہاؤ ٹو اپلائی، یعنی اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے۔ جی اکثر کینڈیڈیٹ جسٹ پوسٹ دیکھتے ہیں اور کوالیفیکیشن دیکھتے ہیں اور میسج کر دیتے ہیں کہ سر اس کا اپلائی کیا ہوگا، لاسٹ ڈیٹ کیا ہے، تو یہ چیز ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں یا ہاؤ ٹو اپلائی میں آپ کو بتائی جاتی ہیں، کائنڈلی ان کو ضرور پڑھا کریں۔ تو پہلی جو اس کا پوائنٹ ہے ہاؤ ٹو اپلائی، پلیز وزٹ OTS ویب سائٹ، جی آپ نے OTS کی ویب سائٹ وزٹ کرنی ہے، اس میں آپ کو یہ ایڈ بھی مل جائے گا اور اسی کے تھرو آپ آن لائن اپلائی کریں گے اور باقی جو انفارمیشن آپ کو چاہیے وہ بھی OTS کی ویب سائٹ سے مل جائیں گی۔ دوسرا پوائنٹ ہے آپ نے OTS کی ویب سائٹ کو ریگولرلی جو ہے وزٹ کرتے رہنا ہے تاکہ آپ کو نیکسٹ جو ٹیسٹ شیڈیول ہے یا انٹرویو کی ڈیٹیلز ہیں، کوئی بھی اپڈیٹ ہو ان جابز کے حوالے سے وہ آپ کو پتہ چل سکے۔ تیسرا پوائنٹ، اگر آپ پھر بھی ویب سائٹ پہ کوئی اپنا جو کوسچن ہے اس کا آنسر نہیں لے پاتے یا کوئی آپ کو کنفیوژن ہے وہ آپ کو کلیئر نہیں ہو رہی ویب سائٹ کے تھرو، تو آپ نیچے ہیلپ لائن نمبر دیا گیا ہے OTS کا، اس نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ساری ویڈیو جو نئی جابز آئی ہیں سپریم کورٹ میں ان کے حوالے سے۔ ساری جاب جتنی بھی جابس تھیں ان کو میں نے 1 بائی 1 ڈیٹیل کے ساتھ ان کو ایکسپلین کر دیا ہے۔ اب بھی اگر کسی کا کوئی کوسچن ہو، کسی کی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ میرے فیس بک پیج کے تھرو، جابز اینڈ انفارمیشن کے تھرو مجھ سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ، تھینک یو۔